کہ نفرت کی سونامی آئی ہوئی ہے، لیکن میں ایک مسلم کمیونٹی کے ایلڈر کی حیثیت پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سونامی نہیں ہے، یہ کووں کی کائیں کائیں ہیں۔ جیسے درخت پر جب شاہین بیٹھا ہوتا ہے تو کوے اس کے اوپر منڈاتے ہوئے کائیں کائیں کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہو گئے ہیں، لیکن اگر شاہین جب اڑان بھرتا ہے تو پھر وہ اس کی پرواز ان کووں سے بہت بلند ہوتی ہے۔ تو یہ نفرت کی سونامی کوئی ڈر اور خوف پیدا نہ کرے، اس کی حیثیت ایک وقتی، ایک مختصر وقفے کی ہے۔ میں کمیونٹی ایلڈر کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیش میں جو مسجدوں کو مسمار کرنے کی یا مدارس کو سیل کرنے کی، یہ ڈیمولیشن کی جو ویو ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس لیے میں ہمارے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے جواب میں آپ اسلام سے مضبوط تعلق بنائیں، یہی اس کا سب سے بہترین جواب ہے۔ یہ جو ملک کے حالات ہیں، یہ جو نفرت کی فضا ہے، اس کی عمر پوری ہونے والی ہے، اور 5 سال 10 سال کے اندر یہ نفرت کی سیاست ختم ہو گئی۔ لیکن اس موقع پر مسلمانوں کو خاص طور پر اپنے اندر اخلاق و کردار پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم بہترین مستقبل بنا سکیں دیش کا، اپنا۔ اس کے لیے تعلیم کی طاقت پیدا کریں۔ یہ جو کچھ بھی مسجدوں کو، مدرسوں کو مسمار کرنے کی، بلڈوز کرنے کی، اور جو ریزرویشن کہیں ملا ہے اس کو ختم کرنے کی، کہیں ایجوکیشن اسکالرشپ کو ختم کرنے کی، ان سب کے پیچھے یہ ایجنڈا ہے کہ مسلمان ایجوکیشنلی اور اکنامکلی بیکورڈ ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو لیگل فائٹ کریں گے، جیسے یہاں بتایا گیا۔ ہمارے پاس بڑے بڑے ایڈوکیٹس ہیں، مسلمان ایڈوکیٹ ہیں، غیر مسلم ایڈوکیٹ ہیں جو اس کاز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن میں کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اپنے ایجوکیشنل ایڈوانسمنٹ کے لیے اور اکنامیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے لڑنا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو فرقہ پرستی کی فضا ہے 5 سال 10 سال کے اندر ختم ہونے والی ہے۔ یہ دیش کا مستقبل، دیش کا مقدر نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی اس تعلیم اور بہتر معیشت پر توجہ دینا ہے اور اپنی سیاست کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ ایجنڈا ہے، کرسچنز کے ساتھ بھی ہے، غریبوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن مسلمانوں کو پولیٹیکلی مارجنلائزڈ کرنے کی اب ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس آنے والا ہے۔ ان سب میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر بے وزن کرنے کی کوشش ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی کوشش۔ تو پہلی چیز اسلام سے جڑ جائیے، اچھے اخلاق اختیار کیجیے، تعلیم پر توجہ دیجیے، اپنی معیشت کو مضبوط کیجیے، اپنی سیاست کو مضبوط کیجیے۔ ان سے ہم ان پورے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کووں کی کائیں کائیں ہیں۔ شاہین اگر ان تمام قوتوں سے پرواز کرے گا تو ان سب کے اوپر آپ بھاری پڑیں گے۔ لیکن پولیٹیکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لیگل تو یہاں جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی لڑیں گے، ہائی کورٹ میں بھی لڑیں گے، کنٹیمپٹ بھی ڈالیں۔
تو مسلمانوں یہ مسجد کے اور مدرسوں کے جو مسئلے ہیں اس میں کوئی اللیگل نہیں ہے. آپ کمپلائنس کی بات کر رہے ہیں، کمپلائنس کر لیں، تب بھی چونکہ حکومت کی ایڈمنسٹریشن کی نیت خراب ہے. یہ کہنا کہ وہ کمپلائنس نہیں رکھتے یا وہ غیر قانونی ہے، یہ سب نہیں ہے. صرف شہریوں کو قانون کی پابندی نہیں کرنا ہے، حکومت کو بھی قانون کی پابندی کرنا چاہیے. میرا سمجھنا یہ ہے کہ حکومت اور ایڈمنسٹریشن قانون کی پابندی سے آزاد ہو گیا ہے. یہ دیش کا بڑا مسئلہ ہے. تو ان تمام پولیس آفیسرز کو، ان تمام ایڈمنسٹریٹو سول آفیسرز کو، ان کے خلاف بھی مقدمے دائر ہونا چاہیے. ان کی تنخواہوں سے ان کا کمپنسیشن دینا چاہیے. یہ دیش میں یہ صورت پیدا ہوگی. 5 سال 10 سال کے بعد یہ کیفیت کو واپس آنا ہے. میں پولیٹیکلی اپنی بات رکھتے ہوئے بات ختم کروں گا. میں تو کمیونٹی لیڈر ہوں، لیکن جو پولیٹیکل لیڈر ہیں، جیسا یہاں فیسسٹ لوگ یہ جو مسجدوں کی یا چرچ کی ڈیمولیشن میں یہ جو فیسسٹ پارٹی کے لوگ ذمہ دار ہیں، میں جو سیکولر اپوزیشن ہے اس سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ان کا کام ہے، یہ جنتا کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی میں جنگ آپ لڑے. یہ سیکولر اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ جنتا کی خدمت کرے، جنتا کے مسائل کو آگے بڑھے. اگر یہ سیکولر اپوزیشن اپنا یہ کام نہیں کرے گی تو ان کا مستقبل بھی تاریک رہے گا. پھر نئی نسل آئے گی، جنزی آئے گی، کوئی لوگ آئیں گے، نہ فیسسٹ رہیں گے، نہ یہ نام نہاد جو سیکولر اپوزیشن بنتے وہ بھی نہیں رہیں گے. ایک نیا ہندوستان ہوگا. اس لیے سیکولر اپوزیشن سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ ان تمام اللیگل ڈیمولیشنز میں اس جنتا کی، مسلمانوں کی، کرسچنز کی وہ قیادت کرے، ان کا کیس وہ لڑے. دیش میں تو اب 2 ہندوستان ہو گئے. ایک ہندوستان ہمارے یہاں جو معمر خاتون سیدہ حمید صاحبہ کہہ رہی تھی، 2 انڈیا ہیں. ایک انڈیا جو راشٹر پتا ہے، گاندھی جی کا انڈیا. گاندھی جی کے انڈیا میں کون کون تھے؟ نہرو تھے، سردار پٹیل تھے، مولانا آزاد تھے، ڈاکٹر امبیڈکر تھے. مطلب پورا ہندوستان ایک ساتھ تھا. لیکن آج جو حکومت کر رہے ہیں وہ راشٹر پتا گاندھی جی کے قاتل ناتھو رام گوڈسے کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہندوستان کھڑا نہیں ہے. تو جب تک یہ پولیٹیکل چینج نہیں ہوگا، ہم کو اس ہندوستان کی طرف جانا ہے جس میں گاندھی، جس میں سردار پٹیل، جس میں ڈاکٹر امبیڈکر، جس میں مولانا آزاد، جس میں نہرو. غرض یہ کہ سب لوگ ہیں ساتھ. تو سب کا ہندوستان، یہ سب کے ہندوستان کے بجائے یہ صرف کسی ایک کمیونٹی کا جو ہندوستان بنانا چاہ رہے ہیں، یہ دیش کی لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ پولیٹیکل چینج آنا ہے. یہ پولیٹیکل چینج اپوزیشن لیڈرز لائیں یا نئی جنریشن لائے گی. جو بھی ظلم کر رہے ہیں، جو آج ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کی مدت، ان کی عمر ختم ہو چکی ہے. اپنے رویے کی اصلاح کر لیں. یہ سب کے حق میں بہتر ہے، دیش کے حق میں بہتر ہے. تو یہاں جو کچھ بھی بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ بھی ظلم ہوا، میرٹھ کے لوگ آئے، بارمیڑ کے لوگ آئے، جے پور کے لوگ آئے، وارانسی کے لوگ آئے، دال منڈی کے لوگ آئے، ان کے اس غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. غم میں شریک ہیں، تکلیف میں شریک ہیں. لیکن ہم آپ کو کمزور پڑنے نہیں دیں گے. ہم سب کو مل کر طاقتور بننا ہے. ظالم کو کمزور ہونا ہے اور مظلوم کو طاقتور بننا ہے.